ٹرمپ کا ایک طرف ایران سے جلد معاہدے کا دعویٰ، پھر حملے کی دھمکی۔ امریکن صدر کا پھر غیر سنجیدہ بیان، کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، امکان ہے معاہدہ ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا، امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران میں نئی اور زیادہ معقول قیادت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ دھمکی دی کہ آبنائے ہرمز فوری نہ کھولا تو ایران کا جزیرہ خارج بجلی گھروں، تیل کے کنویں کو تباہ کیا جائے گا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ واضح کیا پیغامات سازشوں کے ذریعے پہنچائے گئے، ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھیں۔ خوش آئند ہے، علاقائی ممالک امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال صدر مملکت آصف زرداری کی زیر سربراہی اہم ترین اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، محسن نقوی اجلاس میں شریک، عسکری قیادت بھی موجود۔ قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ، ملاقات میں معاشی، توانائی اور سیکیورٹی چیلنجز پر مشاورت۔ ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات میں بڑی پیش رفت کے بیانات بھی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کر سکے، عالمی منڈی میں ایک بار پھر تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $3.09 اضافے کے ساتھ $115.66 فی بیرل تک جا پہنچی۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ میں بھی $102.56 فی بیرل تک بڑھ گئیں۔ صرف ایک ماہ کے دوران برینٹ کروڈ میں 59% کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل مارکیٹ میں بھی بھونچال، قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ۔ بلومبرگ کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش بڑے عالمی بحران کا خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ، ترقی کی پیش گوئیاں کم ہونا، ایشیا کے ممالک جیسے تھائی لینڈ سے پاکستان میں فیول کی قلت کے آثار سامنے آئے، دنیا نے صورتحال کی سنگینی ابھی تک نہیں سمجھی۔ مشرق وسطی کی غیر یقینی صورتحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک بار پھر منفی زون میں چلی گئی۔ کاروبار کے آغاز پر انڈیکس 7 ہدے گواہ بیٹھا، 7,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ 1,46,842 پوائنٹس پر بند۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں منفی رجحان برقرار، اہم مارکیٹس میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اہم مارکیٹس میں بھی صورتحال یہی رہی۔ جاپان کا نکائی انڈیکس 4% کمی کے بعد 51,319 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ہانگ کانگ کا ہیک سیک انڈیکس بھی 1.25% کمی کے ساتھ 24,640 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم۔ پاکستان میں موجود ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، موجودہ حالات میں قربانی کا سلسلہ حکومتی اخراجات میں کٹوتی شروع کیا گیا۔ ڈیجیٹل نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے عوامی ریلیف کے اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا، جنگ سے ایران سمیت برادر مسلم ملکوں میں معیشت، املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی فوری ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی تیل پر قبضہ مقصد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ بے نقاب۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے پس پردہ عزائم ظاہر کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ جزیرہ خاک پر قبضہ کر کے ایران کا تیل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ منصوبے کی امریکہ میں کچھ بے وقوف لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری پسندیدہ چیز ایران کا تیل لینا ہے۔ امریکن صدر کا ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یورینیم نکالنے کا پیچیدہ اور خطرناک مشن امریکی فورسز کو کئی دن ایران کے اندر رکھے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے یورینیم نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ آپشن موجود ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا، ٹرمپ نے مشیروں پر زور دیا ہے کہ ایران پر دباؤ ڈالیں کہ جنگ ختم کرنے کی شرط کے طور پر یورینیم حوالے کرے۔ اگر ایران مذاکرات میں یورینیم نہیں دیتا
تو ٹرمپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران جنگ کے آغاز سے قبل کے مقابلے میں ایک ماہ کے اندر تقریباً 10,000 کا اضافہ ہے۔ امریکی بحریہ اور میرین کور کے 3500 اہلکار پہلے ہی تعینات ہیں۔ اسلام آباد میں 4 ممالک کے اجلاس کے بعد اہم پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج بیجنگ جائیں گے۔ سیاسی پیش رفت پر چینی قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال، باہمی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ، حیفا کے اسٹریٹجک مقام پر میزائل حملے۔ اسرائیلی میڈیا کی حیفا میں آئل ریفائنری پر بڑے حملے کی تصدیق۔ آئل ریفائنری سے سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس۔ صنعتی شہر نیگیو میں اسٹیل اور کیمیکل فیکٹری پر بیلسٹک میزائل برسائے۔ کئی ہلاکتوں کا خدشہ، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے بھی راکٹ سے اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے شہر تبریز میں امریکہ اور اسرائیل کا حملہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں تبریز پیٹرو کیمیکل کمپنی کے ایک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود کسی خطرناک یا زہریلے مادے کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ تہران میں بجلی گھروں کے قریب حملہ، کچھ علاقوں میں بجلی غائب، کچھ دیر بعد ہی بحال کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، تیز ہواؤں اور اولوں کے ساتھ طوفانی بارش۔ کراچی میں پھر بادل برسنے کی امید۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 2 اپریل سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 1 اپریل کو بلوچستان کے جنوب مغرب میں داخل ہونے کا امکان۔ بارش کا سلسلہ 4 اپریل تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ طوفانی بارشوں نے کے پی کے میں تباہی مچا دی۔ بنو، شمالی وزیرستان، لکی، مروت، حبیلیہ اور نوشہرہ میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے 17 افراد جان سے گئے، 56 افراد زخمی، کچھ گھروں کو نقصان پہنچا۔ کے پی کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ پشاور میں متعدد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے جاتی سردی کو بریک لگا دیے۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش ریکارڈ۔ بلوچستان کے ضلع دکی کی تحصیل تھل، چوٹیالی سمیت مختلف علاقوں میں طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ طریقے فیصلو ॾिनो आहे सभई सम्झी सघो था, समूरी सिंध सम्झी सघे थी त हिन में कंहिंजो ज़िदो, कहिड़ो ज़िदो ऐं कहिड़े तरीक़े जो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। असांजा हौसला बुलंद आहिनि। असांजे हौसलनि खे अञा हिकिड़ी नई उड़ान मिली आहे हिन फ़ैसिले सां। हिन फ़ैसिले मां इहो वाज़े थियो त सरदारनि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस मिलियो आहे त तव्हां जंहिंखे चाहियो, जीअं चाहियो, जिथे चाहियो क़त्ल करे सघो था ऐं तव्हां खां केरु पुछण वारो नाहे। دادو کی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے قتل کیس میں تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ فرسٹ ایڈیشنل سیشن کورٹ دادو نے ام رباب چانڈیو کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد ناکافی تھے، جس کے باعث ملزمان کو شک کا فائدہ دیا گیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت میں گواہان کے بیانات و دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ مقدمہ تھانہ میہڑ میں 3 افراد کے قتل کے الزام میں درج کیا گیا تھا۔ کراچی میں ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو انچارج کے مطابق آگ گراؤنڈ فلور پر ATM مشین میں لگی تھی، جو گراؤنڈ فلور تک پھیلی۔ دھواں بھرنے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عمارت میں داخل ہونے کے لیے دیواروں کو توڑا گیا۔ میئر کراچی نے جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ بولے، بروقت کارروائی کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ KMC ہر حال میں کام کر رہی ہوتی ہے، تنقید کرنے والے کرتے ہیں۔ ہم نے سنورکل اور اپنا جو ریسکیو کی ٹیم تھی اس نے کارروائی کی، جس کی وجہ سے تقریباً 24 سے 25 افراد جو کہ بلڈنگ کے اندر موجود تھے، یہ الگ صبح کا وقت تھا، پریپریشن چل رہی تھی، تو کوئی کسٹمر یا کنزیومر نہیں تھا۔
सिर्फ दुकान की अपनी इंतज़ामिया के, मार्केट की इंतज़ामिया के लोग थे, उनको बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी मीर मोहम्मद बलोच रोड पर झगड़े के दौरान फायरिंग से खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। खातून की शनाख्त गुल सबा के नाम से हुई। गुलशन मेमार फ़कीरा गोट में गटर से 5 साला बच्चे की लाश मिली। शनाख्त एहसन वल्द नवीद के नाम से हुई। सुराग गोट में झगड़े के दौरान एक शख्स छुरियों के वार से जख्मी, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। KPK के जिला खैबर में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या खैबर के इलाके फ्रंटियर रोड पर पेश आया। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रवा साल के दौरान मंकी पॉक्स का पहला मरीज रिपोर्ट। 31 साला मरीज जनवरी में बैरून मुल्क हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए गया था। वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर शक होने पर नीपा इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल दाखिल करवाया गया। 2 रोज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद मरीज को डिस्चार्ज किया गया। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 3,900 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला कीमत 4,75,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,343 रुपये से बढ़कर 4,08,060 रुपये हो गई। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब का तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुले रखने का ऐलान। सोशल मीडिया पर चलने वाली 4 दिन स्कूल खुले रहने की खबरों की तरदीद। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया। PCB ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर एलामिया जारी कर दिया। फ़खर ने PSL की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी की। मैच रेफरी ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर ली। फ़खर जमान ने एक बार फिर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। PSL सीजन 11 में शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से PCB को लिखे गए खत की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। सिकंदर रजा कहते हैं कि गलती मेरी थी, शाहीन आफरीदी की नहीं। मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में तब्दीली का इल्म नहीं था। PCB के क़वानीन के मुताबिक मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। मुलाकात के लिए आने वाले 4 अफराद का ताल्लुक मेरे ख़ानदान से था। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर हसन अली पर जुर्माना आयद। मैच रेफरी ने हसन अली को मैच फी का 10% जुर्माना किया। हसन अली ने मैच रेफरी के सामने अपनी गलती तस्लीम कर ली। हसन अली ने कोड ऑफ कंडक्ट की 11(1) के आर्टिकल 2.5 की खिलाफ वर्जी की। और PSL सीजन 11 में आज आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।